أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ الملک کی آیہ نمبر 17 کو سیکھیں گے۔ تو 1 to 16 کمپلیٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ آیہ نمبر 17 کو سیکھیں گے۔ میں فرسٹ اس کو ریسائٹ کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ لیٹس لک انٹو تجوید رولنگس انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ اوکے الحمدللہ۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس آیت کی تجوید کی رولنگز کو دیکھیں گے۔ ام امنتم، اوکے میم ساکن کی رولنگ آئی ہے، دو جگہ آئی ہے اس ورڈ میں، ام امنتم دونوں ورڈز ہیں۔ پہلا ہے میم ساکن جس کے بعد آیا ہے حمزہ، رائٹ، میم ساکن کے بعد حمزہ۔ تو میم ساکن کے رولنگز کو یاد کریں جو ہم نے سیکھا تھا کہ میم ساکن کے بعد میم یا با آئے تو ہی اس میم پر غنہ کریں گے۔ اب نیکسٹ ورڈ میم کے بعد جو ہے نہ تو وہ با سے شروع ہو رہا ہے نہ تو وہ میم سے شروع ہو رہا ہے، حمزہ ہے یعنی عربک کے سارے لیٹرز ایکسپٹ میم اینڈ با، تو یہاں میم پر غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو امنتم نہ پڑھیں، یہ نہیں کر سکتے، نو غنہ۔ ام امنتم، نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو چھپا کر غنہ کر کے دو حرکہ لمبا پڑھیں گے۔ ام امنتم، ام امنتم۔ میم ساکن کی رولنگ آئی ہے دوبارہ سے، میم ساکن کے بعد میم آیا ہے نیکسٹ ورڈ میں، رائٹ۔ میم ساکن کے بعد جب میم آتا ہے تو ہم ادغام الشفوی کرتے ہیں، یعنی میم کو نیکسٹ میم میں مدغم کرتے ہیں، یعنی ملا دیتے ہیں، کمپلیٹلی مرج کرتے ہیں، دونوں مل کر غنہ ہم کریں گے، دو حرکہ لمبا غنہ کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ام امنتم من فی السماء، اوکے غنہ کریں گے انشاءاللہ، من فی السماء۔ نون ساکن کے بعد فا آیا ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو چھپا کر دو حرکہ لمبا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من فی السماء، یہ جو فا ہے فی السماء میں، یہ جو فا ہے فی کا، اس کو ملا رہے ہیں نیکسٹ ورڈ السماء کے سین سے، درمیان کے سارے لیٹرز اگنور ہو رہے ہیں۔ یہ یا مد جو ہے فی ورڈ کا اگنور ہو رہا ہے ڈیو ٹو التقاء ساکنین کی رولنگ، یعنی ایک متحرک لیٹر کے بعد جب نیکسٹ ورڈ ساکن یا تشدید سے شروع ہو جائے تو سارے درمیان کے لیٹرز اگنور ہوتے ہیں جن پہ کوئی حرکہ، کوئی سائن نہیں، یعنی نو سائن نو ساؤنڈ، کوئی علامت نہیں تو کوئی آواز بھی نہیں ہوگی۔ یا پر ساکن نہیں ہے اب تو اس کو نہ پڑھیں، فا کو ڈائریکٹلی سین سے ملائیں، یہ حمزۃ الوصل وصل کے دوران نہیں پڑھا جاتا۔ لام الشمسیہ تو ویسے بھی آلویز اگنورڈ ہے، اس کو ہم کبھی نہیں پڑھتے لام الشمسیہ کو، کیونکہ وہ مرج ہوتا ہے نیکسٹ لیٹر پہ جو حروف شمسی ہے، تو انشاءاللہ ہم اسلام کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر جو میم کے بعد آیا ہے الف، یعنی الف مد ہو رہا ہے نا، مد طبعی کے بعد جب حمزہ اسی ورڈ میں اٹیچڈ ملے، مد طبعی کے فوراً بعد اسی ورڈ کا ہی حمزہ ہو، کوئی اور ورڈ کا نہیں، تو وہ مد الواجب متصل ہوتا ہے۔ واجب یعنی کمپلسری، متصل یعنی اٹیچڈ، تو حمزہ اس کو اٹیچڈ ہے، یہ مد ہوتا ہے ڈیو ٹو حمزہ۔ تو اب ہم اس کو 4 to 5 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے اور یہ مد کو پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس کا نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا، مد الواجب متصل، فائن، اٹ از مینڈیٹری، کہ آپ پرمیٹڈ نہیں ہے، مینڈیٹری ہے کہ ہم اس کو ضرور 4 to 5 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے۔ من فی السماء، اوکے 4 to 5 یعنی 2 سیکنڈز کے لیے ایٹ لیسٹ ہم اس کو سٹریچ کریں گے۔ ان یرسل،
نون کے بعد، نون ساکن کے بعد جب یا آتا ہے تو یہ نون ساکن یا میں مرج ہوتا ہے، مدغم ہوتا ہے، مل جاتا ہے۔ کس طرح ملتا ہے کہ نون کی صفات باقی رہتی ہے، اس لیے ہم غنہ کر کے ان کو ملائیں گے۔ کس طرح؟ این یرسل، این یرسل، این یرسل۔ اوکے، نون کی آواز یا میں جو ہے مرج ہو جائے گی اور غنہ کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ این یرسل، را ساکن شوڈ بی ہیوی۔ این یرسل، را دیکھیں تھوڑا بھاری ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے ضمہ ہے۔ این یرسل علیکم، عین یہاں پر کلیئر، اس کو علیکم نہ پڑھیں، نہیں ہے، اوکے، علیکم حمزہ کی طرح عین کو بالکل نہیں پڑھیں گے۔ لام کے بعد آیا ہے یا ساکن، لام پہ ہے فتحہ تو یہ حروف لین ہے، آئی کی آواز آئے گی، علیکم نہ پڑھیں۔ اکثر وہی جو ہم سلام میں کرتے ہیں السلام علیکم پڑھتے ہیں، نہیں ہوتا، پہلے تو عین ہوتا ہے، سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ لے کی آواز نہیں آئے گی، لائی کی آواز آئے گی، علیکم، فائن۔ یہاں پر میم ساکن کے ایک اور رولنگ آئی ہے، میم ساکن کے بعد لیٹر ہا آیا ہے نا، وہی اب ہم نے جو دیکھا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی عربک کے لیٹرز آ جائیں، اس میم پہ غنہ نہیں کریں گے، تو غنہ نہ کریں۔ علیکم حاصبا، یہ ہا بہت ہی شارپ ہوگا، ویری شارپ، لائک ہا ہا، اوکے، انشاءاللہ ہم اس کو شارپ پڑھیں گے، حاصبا، اور ہا کو دو حرکہ لمبا سٹریچ بھی کریں گے، جیسے ہا ہا، مد طبعی ہے، فتحہ کے بعد جب یہ الف آتا ہے تو مد طبعی دو حرکہ لمبا سٹریچ، حاصبا۔ یہ دیکھیں یہ صاد ہے، اس کو ایک تو بھاری پڑھنا ہے، فائن، اٹ از اے ہیوی لیٹر، اگر ہم نے اس کو بھاری نہیں پڑھا تو یہ لیٹر سین میں تبدیل ہو جائے گا، اوکے، لیٹر سین میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ سین جو ہے وہ ایک لائٹ لیٹر ہے، لیکن ہم اس صاد کو ہیوی پڑھیں گے، کس طرح؟ سی سی سی، اوکے، حاصبا حاصبا، اس طرح صاد کو ہیوی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے صاد کو ہیوی نہیں پڑھا تو وہ ساؤنڈ کرے گا سی سی، حاسبا حاسبا، یہ دیکھیں کنورٹ ہو گیا نا، لیٹر بدل گیا، چینجنگ اے لیٹر، ریموونگ اے لیٹر، ایڈنگ اے لیٹر از لہن الجلی۔ مخارج الحروف کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ 3 چیزوں کو رکھنا ہوگا، جب ہم لہن الجلی کے بارے میں سیکھتے ہیں تو وہاں 3 اس کے 6 مین ریزنز ہیں کہ لہن الجلی ہو سکتی ہے۔ آپ انٹروڈکشن کا ویڈیو شاید اس کورس کے سٹارٹنگ میں دیکھے ہوں گے، جہاں پر بتایا گیا ہے کہ لہن الجلی کب ہوتی ہے، اس کے اندر کی جو 3 مین پوائنٹس ہیں نا، وہ سارے لیٹرز کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ وہ 3 مین پوائنٹس ہیں، وہ کون سے ہیں؟ چینجنگ اے لیٹر، لیٹرز کو بدلنا، جیسے صاد کو لائٹ پڑھیں گے تو وہ سین میں بدل جائے گا، لہن الجلی ہے۔ ریموونگ اے لیٹر، کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، جب ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی لیٹر کو نکال دیتے ہیں، اوکے، اس کو نکالنا بھی لہن الجلی ہے۔ اینڈ ایڈنگ اے لیٹر ایک لہن الجلی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہم ان تینوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ صاد کو اب ہم پڑھیں گے ہیوی، کس طرح؟ حاصی، اس کو ہیوی کرنے کے لیے سوئی نہ پڑھیں، واو کا استعمال نہ کریں، بیکاز آپ کے ریکارڈنگز میں یہی ہو رہا ہے کہ آپ یا تو سوئی پڑھتی ہیں، تو کو ہیوی کرنے کے لیے توی پڑھتی ہیں، واو کا استعمال نہ کریں۔ زبان کی جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے، جسٹ لائک یور سویلنگ یور لاسٹ پورشن آف یور ٹنگ، اس طرح تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے تو ہو جائے گا ہیوی، حاصبا حاصبا، اوکے۔ اب یہاں تو ہے حاصبن، تنوین ہے نا، لیکن فتحتان کی ایک رولنگ ہوتی ہے، اسپیشل رولنگ، صرف فتحتان کی۔ تنوین کے 3 ہوتے ہیں نا تنوین، ایک ہوتا ہے فتحتان جو لیٹر کے اوپر آتا ہے، 2 زبر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسرتان جو لیٹرز کے نیچے آتا ہے، اس کو ہم 2 زیر کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ضمتان جس کو ہم 2 پیش کہتے ہیں، اور یہ بھی لیٹرز کے اوپر آتا ہے۔ لیکن اس کے اندر صرف جو فتحتان ہوتا ہے جو لیٹرز کے ہمیشہ اوپر آتا ہے، اس کی ایک اسپیشل رولنگ ہے، وہ کیا ہے کہ جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں نا، وقف کہتے ہیں سٹاپ کرنے کو، جس طرح اب ہم یہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں ایک چھوٹا سا سائن آپ کو دکھ رہا ہوگا لیٹر تو کا، تو یعنی
یہاں پر ہم وقف المطلق کر رہے ہیں، ایبسلیوٹ سٹاپنگ ہم یہاں پر سٹاپ کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ بارک اللہ، آپ سب نے آپ نے ٹھیک لکھا ڈیئر سسٹر۔ یہاں پر ہم مد العوض کی رولنگ اپلائی کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے کہ یہ تنوین جو فتحہ کی ہے اب اس کو ہم کنورٹ کریں گے مد التبعی میں۔ مد التبعی یعنی یہی جو ہم نے یہاں حاصبہ میں دیکھا، دیکھیں ہا کے اوپر صرف ایک فتحہ ہے، تو اسی طرح یہاں با کے اوپر بھی اب صرف ایک ہی فتحہ رکھیں گے ہم اور ایک فتحہ کو نکال دیں گے، تو یہ سیم تھنگ اس طرح یہ ہا کی طرح بن جائے گا نا۔ یہ بن کا جو ایک فتحہ اگر ہم نے نکال دیا تو یہ ہا کی طرح یہ با ہو جائے گا، 2 حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے، تو اس رولنگ کو مد العوض کہتے ہیں۔ عوض کہتے ہیں بدلنے کو، سبسٹیٹیوٹنگ کو۔ ہم اردو میں اکثر جو ہے اس ورڈ کو عوض کہتے ہیں، اس چیز کے عوض میں یہ کام کرنا ہم عوض کہتے ہیں نا، سیم اسی طرح مد العوض ہے، یعنی فتحتان کے بدلے میں، سبسٹیٹیوٹ میں ہم مد طبعی کو پڑھنا۔ تو اب جب ہم سٹاپ کریں گے تو آپ پڑھیں گے حاصبہ، سٹریچ بھی کریں ضرور، حاصبہ، فائن۔ اس کو حاصبن پڑھ کر سٹاپ نہیں کریں گے، حاصبہ، فائن۔ الحمدللہ، I hope this is clear۔ اس کو مد العوض کہتے ہیں اور یہ وقف کے دوران ہی ہوتا ہے، اگر کنٹینیو کریں گے تو نہیں ہوتا۔ حاصبا فستعلمون پڑھیں گے، وہ تنوین کو اخفا کی رولنگ اپلائی کر کے کنٹینیو کریں گے، حاصبا فستعلمون کنٹینیو کریں گے، لیکن اگر سٹاپ کریں گے تو حاصبا فستعلمون، عین کلیئر رکھیں۔ یہی میں بتا رہی تھی کہ کبھی کبھی ہم وہ لیٹرز کو نکال دیتے ہیں جس سے لہن الجلی ہوتی ہے، تو یہاں وہ بیسٹ ایگزامپل ہے۔ اکثر سسٹرز کو میں نے دیکھا ہے کہ عین جب ساکن پر ہوتا ہے اور اس سے پہلے کوئی فتحہ کا لیٹر ہو تو عین کو جو ہے اگنور کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کو فستعلمون پڑھتے ہیں، تعلمون، یہاں دیکھیں عین بالکل بھی ساؤنڈ ہی نہیں کر رہا، رائٹ، عین از ناٹ ساؤنڈنگ ہیئر۔ فستعلمون نہ پڑھیں، فستعلمون، عین کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جو ورڈ ہے اس کا جو روٹ ورڈ مین ہے وہ علم سے ہے نا، عین لام میم ہے، علم۔ اگر آپ نے عین کو ہی نکال دیا، روٹ ورڈ ہی یہاں سے چلا گیا تو یہ ورڈ کا جو میننگ ہے وہ بے معنی ہو جائے گا، تو ضرور پڑھیں گے فستعلمون، تعلمون، عین should be pronounced clearly، اور اس کو حمزہ میں بھی کنورٹ نہ کریں، یہ میم کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ کر رہے ہیں، اونا، کیونکہ یہ جو ہے مد طبعی ہے، فستعلمون، اوکے، میم کا 2 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے۔ کیف، ای کی آواز آئے گی، حروف لین ہے، کیف نہ پڑھیں گے، یہ اکثر مسٹیک آپ کی یا لین میں آتی ہے کہ اس کو اے کی آواز دیتے ہیں۔ وہاں پیچھے بھی ایک ورڈ تھا علیکم، وہاں پر بھی ای کی آواز، یہاں پر بھی ای کی آواز، ایک ہی حرکہ لمبا رکھیں، کیف، کیف، کیف نہ پڑھیں، کیف نہیں ہوتا، کیف۔ نذیر، اوکے، نذیری ہے ورڈ جس میں دال میں بزنگ ساؤنڈ نہیں ہوگی، نذیر نہ پڑھیے، جب زا پڑھیں گے تو یو آر چینجنگ اے لیٹر which is لہن الجلی، دال کو آپ نے نکال کر زا لگا دیا، لہن الجلی ہوتی ہے، نذیری ہے، دال کو دال کی طرح پڑھیں، زا کی طرح نہیں، یہ را کسرہ کے ساتھ آیا ہے، لیکن جب وقف کریں گے نمبر 17 پر سٹاپ کریں گے تو ایک کسرہ جو ہے ساکن میں بدل جائے گی، اور را ساکن کی رولنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن ہمیشہ لائٹ ہوتا ہے انشاءاللہ، تو را ساکن کو لائٹ رکھیں، جیسے ہی را ساکن پر ہم عارضی سکون لگائیں گے، وقف بھی ہو رہا ہے اور اس عارضی سکون والے لیٹر سے پہلے حروف مد بھی ہے، تو اب مد العارض سکون اپلائی کر کے اس دال کو یا تو 2 حرکہ یا تو 4 حرکہ یا تو 6 حرکہ لمبا کر کے وقف کریں گے انشاءاللہ، اوکے۔ یہ جو مد العارض سکون ہے وقف کے دوران ہی اپلائی ہوتی ہے، keep this in your mind انشاءاللہ، وصل کے دوران ہم اس کو جو ہے اپلائی نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل یہیں پر آپ دیکھیں، یہ ورڈ میں دیکھیں، آپ کو سمجھا دوں گی کہ مد العارض سکون کس طرح وقف میں ہی کام کرے گا۔ اب یہ ورڈ پر بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، جیسے فستعلمون، نون پر پہلے عارضی سکون لگائیں گے،
اور سانس کی ٹوٹنے کی وجہ سے ہی یہاں پر وقف ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی سائن نہیں ہے۔ پڑھ رہی ہیں آپ آیت، آپ کی سانس یہاں پہ رک گئی اور آپ نے وقف کر دیا، تو آپ سٹریچ کر کے رک سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے ایک تو وقف کیا، دوسرا تو نون پہ سکون لگا دیا، اس سے پہلے حروف مد ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسی جگہ پہ وقف کیا جہاں پہ کوئی سائن نہیں، تو اب دوبارہ پیچھے جا کر پڑھیں گے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ اب ہم اس کو فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم وصل کر رہے ہیں، ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ جب ملاتے ہیں تو ہم کوئی بھی جو ہے ملا کر پڑھتے وقت سٹریچنگ نہیں کریں گے، مد العارض للسکون اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ایک شرط جو مین ہے وہ وقف کی ہے، وہ یہاں پہ ویلڈ نہیں ہوگی، تو ہم یہاں مد العارض للسکون اپلائی کر نہیں سکتے، لیکن سٹاپ کر دیں گے سانس کی ٹوٹنے کی وجہ سے، تو سٹریچ کر کے سٹاپ کر سکتے ہیں۔ I hope this is clear انشاءاللہ۔ تب ہم انشاءاللہ اس کی ریسیٹیشن کریں گے۔ آپ جو ہے اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ فستعلمون کیف نذیر۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ فستعلمون کیف نذیر۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ فستعلمون کیف نذیر۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ ان یرسل علیکم حاصبا۔ فستعلمون کیف نذیر۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔
أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير جی ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. آپ سب نے بہت اچھے سے اس کو ریسائٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح کل آپ سنائیں گی. تو آج انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے، تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.